لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الملقب بطه والياسين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله المنتظر الحجة الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم ومحكم كتابه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صلوات سامعین محترم، سورہ انعام کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں خالق کائنات مالک ارض و سما یہ ارشاد فرما رہا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، بے شک میری نماز، میری عبادات، میرا جینا، میرا مرنا للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، خمسہ مجالس کی پہلی مجلس سزا عبادت راز خلقت کے عنوان سے آپ کے سامنے کچھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ واضح الفاظ میں پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ میں بیان کر دیا کہ انسان کا ہر عمل، جو بھی عمل انسان انجام دے رہا ہے، وہ ہونا چاہیے للہ، اللہ کے لیے۔ میں مجلس پڑھنے آیا ہوں للہ، ہم مجلس سننے کے لیے آئے ہیں للہ، یعنی جو فعل بھی، جو عمل بھی آپ نے انجام دینا ہے للہ ہونا چاہیے۔ جہاں بھی ہمارا کوئی فعل، ہمارا کوئی کام للہیت سے ہٹ گیا تو پھر اس میں آ جائے گی ریاکاری، دکھاوا، یا کسی اور کے لیے۔ جب ہمارا عمل للہیت سے ہٹ کر کسی اور کے لیے آ جائے گا تو پھر اجر اور اس کا پاداش اور اس کی جزا بھی اب اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، جس کے لیے انجام دیا ہے اسی سے لیجیے جا کر۔ اس لیے بہت مہم ہے کہ انسان جب کوئی عمل کو، اعمال خیر کو انجام دیتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے پہلے سب میں کہ نیت یہ کرے کہ للہ، اللہ کے لیے انجام دے رہا ہوں۔ اور اس للہیت کا اگر درس حاصل کرنا ہے تو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیجیے۔ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہر کام للہ ہے۔ اور ہم اس سے بہرحال بہتر جانتے ہیں سورہ دہر کے نزول کو
کہ خود فاقہ کیا لیکن یتیم و مسکین و اسیر کو کھانا دیا، اور کیا کہا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ جو ہم کھانا تمہیں دے رہے ہیں، انما نطعمکم، یہ جو ہم کھانا تم کو دے رہے ہیں یہ کیا ہے، اللہ کے لیے، لوجہ اللہ، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم جو ہے تم سے جزیہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب میں کوئی فعل انجام دیتا ہوں اور خصوصاً چھوٹا سا چھوٹا فعل ہو، مثلا میں آپ کو چائے پلاؤں یا میں آپ کو کھانا کھلاؤں، تو میری توقع کیا ہوتی ہے؟ میری توقع یہ ہوتی ہے کہ جب آئندہ کبھی کہیں ملاقات ہو جائے تو آپ مجھے سلام کریں، اور اگر آپ سلام نہیں کرتے تو میں کیا کہتا ہوں، بھئی ہم نے کھانا بھی کھلایا تھا، ہم نے چائے بھی پلائی تھی، لیکن یہ ہمیں سلام تک نہیں کر رہے۔ لیکن نہیں ہے جان کرام، اہل بیت کی سیرت یہ نہیں ہے، اہل بیت کی سیرت یہ ہے کہ جو فعل بھی آپ انجام دے رہے ہیں لوجہ اللہ ہونی چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، پس جو عمل ہم انجام دے رہے ہیں، جو بھی عمل ہم انجام دے رہے ہیں، تو اس میں للہیت آ جائے۔ جب اس میں للہیت آ جائے گی، اب عمل ہم نے انجام دیا ہے پروردگار عالم کے لیے، تو اب ہمیں دوسروں سے کچھ نہیں لینا، ہمیں اب پروردگار عالم کی بارگاہ سے جو انعام، جو پاداش، جو جزا ملے گی وہ پروردگار عالم ہمیں عطا کرے گا، ہمیں لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے۔ دیکھیے، میں مجلس پڑھنے آیا ہوں، کوئی آئے یا نہ آئے، لیکن میں اپنی مجلس جس انداز میں پڑھنی چاہیے اس انداز میں پڑھوں۔ آپ سننے کے لیے آئے ہیں، چاہے کوئی آئے یا نہ آئے، کوئی چاہے آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن کیونکہ آپ ذکر حسین سننے کے لیے آئے، اہل بیت کا ذکر سننے کے لیے، مجلس اعظم میں فرش حسین پر بیٹھنے کے لیے آئے ہیں، آپ کی نگاہ میں بھی یہی ہونا چاہیے، کوئی ہم نے کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا، ہم مجلس میں آئے اور ہم چلے گئے۔ لیکن عزیزان گرامی، بہرحال بہت معذرت کے ساتھ کہ ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا، ہمارے ہاں جو ہے وہ دکھاوا، اس مجلس میں بھی بہت دکھاوا ہے، پڑھنے والے کا بھی خلوص نہیں، سننے والے کا بھی خلوص نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پڑھنے والے کو ایسا بلائیں گے کہ جس کا نام ہو۔ بہت معذرت کے ساتھ بانیان مجلس، کس کو بلانا ہے؟ جو نام و نمود ہو جس کا۔ اب جس کا نام و نمود ہو اس کو بلایا جائے گا۔ کیوں بلائیں گے بھائی آپ نام و نمود والے کے لیے؟ کہ پبلک آئے گی۔ یعنی کیا مجلس جو آپ نے کروائی ہے کس لیے کروائی ہے؟ کہ پبلک آ جائے، اس لیے ہم فلانے کو بلا رہے ہیں، پبلک زیادہ آئے گی۔ اگر کسی اور کو بلا لیا مولانا کا جس کا نام نہیں ہے، اگر اس کو آپ نے بلا لیا کہ پبلک نہیں آئے گی، کم آئے گی۔ آیا ذکر حسین ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا ذکر حسین۔ آیا جو فضائل مسائل وہ پڑھتا ہے یہ بھی پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ جی یہ بھی پڑھے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پبلک نہیں آئے گی، نام نہیں ہوگا۔ یعنی یہاں سے دکھاوٹ کی بو آ رہی ہے، للہیت کی بو نہیں آ رہی۔ اور عزیزان گرامی، آج کل جو ہے جو دور، اور ہم جس دور میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں ہم شریعت کو نہیں دیکھتے، ہم میڈیا کو دیکھتے ہیں کہ میڈیا کیا کر رہا ہے۔ میڈیا ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری نگاہ اس طرف نہیں ہوتی کہ ہم شریعت کی طرف چلیں گے کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے۔ حتیٰ کہ عزیزان گرامی، ہمارے بالوں کا جو اسٹائل ہے وہ بھی میڈیا بتاتا ہے۔ ہمارا جوان آج جو بال بنا رہا ہے وہ بھی میڈیا کے تھرو، کہ ہمارے بال کیسے بنیں گے، میڈیا بتائے گا۔ ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے، میڈیا بتائے گا کہ کون سا لباس ہم نے پہننا ہے۔ اور خصوصاً خواتین، آیا جو ہے قمیض جو ہے گھٹنوں سے نیچے ہونی چاہیے یا گھٹنوں سے اوپر ہونی چاہیے، میڈیا بتائے گا۔ ہر چیز میں میڈیا آ گیا، حتیٰ کہ ممبر پر آنے کے لیے بھی میڈیا، کہ میڈیا پہ کون سا عالم زیادہ ہے اسی کو ہم بلائیں گے۔ کیوں؟ کہ پبلک آئے گی۔ تو عزیزان گرامی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس کو ذہن میں رکھیے کہ نماز ہو، چاہے ہماری عبادات ہو، ہمارا جینا ہو، ہمارا مرنا ہو، للہ ہونا چاہیے۔ اگر اس للہیت سے ہٹ گئے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک واقعہ تاریخی عرض کرتا چلوں تاکہ بعد میں وزن پیدا ہو جائے۔ جنگ میں پیغمبر نے اپنے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ فلاں سے جنگ کرو، اور جنگ کرنے کے لیے صحابی گیا۔ جنگ کرنے کے لیے جب وہ جانے لگا تو جو دشمن تھا وہ آیا تھا موٹا تازہ گدھے پر سوار ہو کر،
اب اس کی نیت کیا ہے؟ پیغمبر نے بھیجا کہ جاؤ جہاد کرو، لیکن اس کی نیت کیا تبدیل ہوئی کہ اس کو مار کر، اس پر غالب آ کر غنیمت میں یہ گدھا لے لوں گا، مجھے گدھا مل جائے گا، بجائے اس کے کہ یہ زیر کرتا خود زیر ہو گیا، خود شکست کھا گیا۔ اور جب اس نے خود شکست کھا لی تو ایک آواز گونجی، شہید راہ حق، راہ خدا میں شہید ہونے والا۔ لیکن اللہ کے حبیب نے کہا نہیں، یہ نہ کہو شہید راہ حق، بلکہ یہ کہو شہید راہ گدھا۔ کہ یا رسول اللہ آپ نے بھیجا ہے اس کو، آپ نے کہا ہے جہاد کے لیے جائے، آپ کے کہنے پر یہ کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، مظہر علیم بذات الصدور جو اہل بیت علیہ السلام اور پیغمبر کی ذات ہے، وہ مظہر پروردگار عالم ہے کہ دلوں کے حال کو بہتر جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اسی لیے بھیجا تھا، ہم نے یہی کہا تھا کہ یہ جائے اللہ کی راہ میں جہاد کرے، لیکن جہاد کے لیے ہم نے بھیجا، لیکن جب یہ گیا ہے تو اس کی نیت میں فطور آ گیا، اور اس کی نیت میں جو فطور آیا وہ یہ کہ میں جہاد کروں، جنگ کروں اس سے اور اس کو شکست دے دوں اور یہ گدھا میں لے لوں۔ تو اس کی نیت میں گدھا تھا، جہاد نہیں تھا۔ تو اس لیے اب یہ نہ کہو یہ شہید راہ حق ہے، بلکہ کہو یہ شہید راہ گدھا ہے۔ عزیزان گرامی، اب آپ دیکھ لیجیے، فقط نیت تبدیل ہوئی ہے، نیت کے تبدیل ہونے سے کہا شہید راہ حق اور کہا شہید راہ حیوان۔ نیت کے تبدیل ہونے سے تمام مسائل حق جو ہے اس میں جو ہے تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں، پہلی صف میں کھڑا ہوں میں، کس لیے؟ کہ ثواب زیادہ ہے، اجر ملے گا، پاداش ملے گی۔ لیکن جہاں پر یہ آ جائے نہیں پہلی صف میں کھڑا ہوں گا، سارے لوگ مجھے دیکھیں گے پہلی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، جانی حد تبدیل ہو گئی، وہاں پر اجر ختم ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی، بہرحال ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ ہم نے جو عمل بھی انجام دینا ہے وہ پروردگار عالم کے لیے ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر۔ سلسلے گفتگو کو میں آگے بڑھاؤں عزیزان گرامی، ہر کام للہ۔ اس حضرت انسان کو پروردگار عالم نے جو خلق کیا ہے وہ احسن خلق کیا ہے۔ اس حضرت انسان کو پروردگار عالم نے پستی کے لیے خلق نہیں کیا، ذہن میں یہ رہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ 3 میں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے حضرت انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا۔ اب جب یہ انسان کی خلقت جو ہے وہ احسن تقویم پر ہے، اور اس حضرت انسان کو خلق کرنے کے بعد پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہ بابرکت ہے وہ ذات جو بہترین خلق کرنے والی ہے۔ کسی بھی مخلوق کو خلق کرنے کے بعد پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کسی بھی مخلوق کو خلق کرنے کے بعد، لیکن یہ واحد حضرت انسان ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد پروردگار عالم کہہ رہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہ بابرکت ہے وہ ذات جو بہترین خلق کرنے والی ہے۔ اب جب پروردگار عالم نے حضرت انسان کو احسن خلق کیا ہے، اور جو خالق ہے وہ بھی احسن الخالقین ہے، خالق بھی احسن ہے، بہترین خالق ہے، اور جس انسان کو خلق کیا ہے وہ بھی حسن تقویم پر ہے، تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو پستی کے لیے نہیں بنایا، اس حضرت انسان کو پروردگار عالم نے کمال کے لیے بنایا ہے، اس حضرت انسان کو پروردگار عالم نے معراج کے لیے بنایا ہے، اس حضرت انسان کو پروردگار عالم نے رفعت و بلندی کے لیے بنایا ہے، پستی کے لیے خلق نہیں کیا۔ اب یہ انسان پستی میں کیوں چلا جاتا ہے، انشاءاللہ اس کی وجوہات جو میں بیان کر دوں گا۔ جیسا کہ میں نے ابتدائے تمہید میں بیان کیا کہ انسان جو ہے اگر للہیت کو چھوڑ دے تو انسان پستی میں چلا جاتا ہے۔ اب یہ حضرت انسان پروردگار عالم نے اس حضرت انسان کو احسن بنا دیا۔ جب پروردگار عالم نے انسان کو احسن بنایا تو عزیزان گرامی اب جب انسان اس دنیا میں آیا تو دو چیزیں لے کر آیا، توجہ میری طرف رکھیں۔ جب انسان اس دنیا میں آیا تو دو چیزیں لے کر آیا، ایک کا نام ہے روح اور ایک کا نام ہے جسم۔ یہ دو چیزیں انسان اپنے ساتھ لے کر آیا۔
روح کہہ لیں، نفس کہہ لیں، بات ایک ہی ہے۔ اگر یہ اس مادے کے ساتھ آ جائے تو روح ہے، اس مادے سے نکل جائے تو نفس ہے۔ روح اور نفس ایک ہی چیز ہے۔ اور دوسرا یہ جسم لے کر آیا۔ اب مجھے بتائیے کہ قانون کیا بنے گا؟ ایک چیز دکھائی دے رہی ہے اور ایک چیز دکھائی نہیں دے رہی، ایک حیات لے رہی ہے، ایک حیات دے رہی ہے، ایک حاضر ہے اور ایک غائب ہے۔ آیا حاضر چیز کی وجہ سے غائب زندہ ہے یا غائب کی وجہ سے حاضر زندہ ہے؟ دیکھیں، روح ہے غائب، روح دکھائی دے رہی ہے؟ نہیں دے رہی۔ روح ہے غائب، جسم ہے حاضر۔ روح غائب، جسم ہے حاضر۔ آیا روح کی وجہ سے یہ جسم زندہ ہے یا جسم کی وجہ سے روح زندہ ہے؟ قانون کیا بنے گا؟ قانون یہ بنے گا کہ جو روح غائب ہے اس کی وجہ سے یہ جو جسم ہے حاضر یہ زندہ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر جسم سے روح کو نکال دیا جائے تو یہ جسم جسد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب کیسے پہچانے کہ میرے جسم میں روح موجود ہے؟ آپ کے جسم میں روح موجود ہے؟ صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے کہ میں پہلی مرتبہ آیا ہوں اور آپ بڑی غور سے سن رہے ہیں، دلیل ہے اس بات کی، بڑی غور سے سن رہے ہیں آپ، لیکن تھوڑا سا آپ نہ بولیں، سر ہلا لیں، مجھے یہ تسلیم ہو جائے کہ میری بات پہنچ رہی ہے، بہت معذرت کے ساتھ۔ روح کی وجہ سے جسم زندہ یا جسم کی وجہ سے روح زندہ؟ آپ سب یہ کہیں گے کہ روح کی وجہ سے یہ بدن، یہ جسم جو ہے وہ زندہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، کیسے پتہ چلا کہ میرے جسم میں، میرے بدن میں روح موجود ہے؟ دلیل کیا ہے اس کی؟ میں کیسے پہچانوں کہ میرے جسم میں روح ہے؟ آپ سب یہ کہیں گے کہ مولانا یہ جو آپ کے ہاتھوں کی حرکت ہے نا، یہ جو آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں نا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے جسم میں روح موجود ہے۔ اگر روح موجود نہ ہوتی تو یہ آپ کے حرکات نہ ہوتے، آپ کی یہ گفتگو نہ ہوتی، یہ آپ کا ادھر ادھر دیکھنا نہ ہوتا، یہ آپ کی مومنٹ نہیں ہوتی۔ یعنی اس اثرات کے ذریعے سے کہ ہاتھ کی حرکت، یہ بولنا، یہ دیکھنا، یہ مومنٹ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی غائب ہے جو آپ کو حیات دے رہا ہے۔ یعنی اس اثر کے ذریعے سے آپ نے پہچانا کہ میرے جسم میں روح موجود ہے، یعنی اثرات کے ذریعے سے آپ مؤثر جو اثر چھوڑ رہا ہے اس کی طرف جا رہے ہیں۔ شاید بات واضح نہیں، دوسری مثال دے دوں۔ آپ لوگوں کے پاس عقل ہے عقل؟ دکھائیے، عقل دکھائیے، کہاں ہے؟ آپ کہیں گے مولانا عقل ایسی چیز نہیں ہے جو دکھائی جائے، تو اب میں کیسے تسلیم کروں کہ آپ کے پاس عقل ہے؟ آپ کہیں گے مولانا یہ جو ہم بڑی غور سے آپ کی گفتگو سن رہے ہیں اور کوئی حرکت بیٹھے بیٹھے ہم نہیں کر رہے، اس بات کی دلیل ہے کہ عقل ہے۔ اگر ہمارے پاس عقل نہ ہوتی اور اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہم کوئی ایسی حرکات و سکنات کر رہے ہوتے تو دوسرا برابر والا کہتا چھوڑ دیجئے مولانا، ان کی عقل نہیں ہے۔ یعنی وہ بھی کیسا آپ نے پہچانا کہ میرے جسم میں عقل ہے؟ میری حرکات و سکنات سے آپ نے پہچان لیا کہ عقل ہے۔ یعنی اثر کے ذریعے سے آپ مؤثر کی طرف جاتے ہیں تو آپ پہچانتے ہیں کہ غائب ہے جو حیات دے رہا ہے۔ یہ تو آپ کے وجود میں دو دلیلیں پائی جاتی ہیں۔
اور ایک اور دلیل دے دوں بچوں کے لیے، پنکھا چل رہا ہے، پنکھا چل رہا ہے نا، گھوم رہا ہے پنکھا، کیسے گھوم رہا ہے؟ بجلی، تاروں میں ارتھ موجود ہے، دکھائیے کہاں ہے؟ آپ کہیں گے مولانا ہم دکھا نہیں سکتے، لیکن یہ جو گھومنا ہے پنکھے کا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ارتھ ہے۔ اگر اب بھی جو ہے ارتھ ختم ہو جائے، لائٹ چلی جائے، تو یہ پنکھا گھومنا بند ہو جائے گا۔ یعنی اس گھومنے کی وجہ سے، پروں کی حرکت کی وجہ سے آپ نے پہچان لیا کہ تاروں میں ارتھ موجود ہے۔ دیکھا آپ نے؟ کسی نے دیکھا؟ کسی نے ہاتھ لگایا؟ نہیں، لیکن ایمان ہے ہمارا کہ یہ جو پنکھا گھوم رہا ہے کہ کوئی غائب ہے، تاروں میں ایک نور موجود ہے، ایک کرنٹ موجود ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پنکھا گھوم رہا ہے۔ تو اب قانون کیا بنا؟ حاضر غائب کی وجہ سے زندہ ہے یا غائب کی وجہ سے حاضر زندہ؟ غائب کی وجہ سے حاضر زندہ ہے، یہ قانون بن گیا۔ ہر عاقل یہ کہے گا کہ غائب کی وجہ سے یہ حاضر زندہ ہے۔ تو اب تسلیم کرنا پڑے گا کہ سورج نکل رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، پھر چاند آ رہا ہے، پھر چاند جا رہا ہے، یہ سبزہ، یہ ہریالی، یہ ہماری حیات اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی پردہ غیب میں بیٹھا ہوا ہے، اس کائنات کو حیات دے رہا ہے۔ یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی اولاد زہرا میں سے ابھی کوئی ایک باقی ہے جو پردہ غیب میں ہے، ہم سب کو حیات دے رہا ہے۔ کیوں؟ لولا الحجہ لساقط الارض باہلھا، اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل کو نگل لے۔ تسلیم کرنا پڑے گا کہ کوئی ہے حجت خدا کہ جس کی وجہ سے ہم سب کو حیات مل رہی ہے۔ عزیزان کرام، یہ مجھے بتائیے، جو تاروں میں کرنٹ موجود ہے، کوئی ہے جو ہاتھ لگا لے؟ ہے کوئی جو ہاتھ لگا لے اس کو جا کر؟ ہے کیوں نہیں ہے؟ وابڈا والے، وابڈا والوں کو بلائیے، ابھی ہاتھ لگا کے دکھا دیں گے آپ کو، لیکن ان کو طریقہ کار پتا ہے کہ کس طریقے سے ہاتھ لگانا ہے۔ توجہ کیجیے گا، یعنی اپنے آپ کو انہوں نے اس قابل بنا لیا ہے۔ بھئی میں کھمبوں پہ نہیں چڑھ سکتا، چڑھوں گا میں تو نہیں چڑھوں گا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، لیکن وابڈا والے چڑھ جاتے ہیں۔ دیکھا ہے آپ نے؟ مثال روز مرہ کی ملموس سی مثال ہے، اس میں کوئی 2 اور 2 4 والی بات ہے اور کوئی وہ بھی نہیں ہے۔ ہم روز مرہ دیکھتے ہیں جی وابڈا والے جو ہے ٹرانسفارمر کو صحیح کر رہے ہوتے ہیں، ان کو طریقہ کار پتا ہے کہ کیسے وارد ہونا ہے، کیسے داخل ہونا ہے، کیسے نکلنا ہے باہر۔ یعنی انہوں نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ بجلی کے قریب ہو سکیں۔ اس نور کے لفظ تبدیل کر رہا ہوں، اس نور کے قریب ہونے کے لیے اپنے اندر قابلیت انہوں نے پیدا کی کہ وہ اس نور کے قریب ہو جائیں۔ ہر انسان قریب نہیں ہو سکتا، تو اب جو نور خدا ہے، جو حجت خدا ہے، جو پردہ غیب میں ہے، اس کے اگر قریب ہونا ہے تو اپنے آپ کو اس قابل بنا لو کہ اس کے قریب ہو جاؤ۔ یعنی اپنے آپ کو ہمیں اس قابل بنانا پڑے گا کہ ہم حجت خدا کے قریب ہو سکیں، اس نور کے قریب ہو سکیں۔ تو عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، ہمارے دعا ہر نماز کے بعد ایک ہے، اللہم عجل لولیک الفرج، ہے یا نہیں ہے؟ ہر شخص کی دعا یہی ہے کہ امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور ہو جائے۔ ہر شخص دعا کر رہا ہے۔ آیا ہم نے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا کہ ہم امام زمانہ کے قریب ہو جائیں؟ ہیں ہم اس قابل؟ ہر شخص اپنے گروان میں جا کے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں آپ اس قابل نہیں، میں اس قابل نہیں ہے ذہن کرم، ہر شخص اپنے آپ کو جھانکے کہ آیا میں اس قابل بن گیا ہوں کہ حجت خدا کے قریب ہو جاؤں؟ تمام چیزوں کو چھوڑتا ہوا عزیزان گرامی، آیا میرا موبائل اس قابل ہے کہ اگر ابھی اسی مجلس میں، ابھی اسی مجلس میں امام زمانہ آ جائیں اور کہیں لاؤ اپنا موبائل مجھے دو، میں دینے کے لیے تیار ہوں؟ ہے میرے موبائل اس قابل کہ میں امام زمانہ کو دے دوں؟ اور آج مانگ بھی لیں تو میں کیا کہوں گا؟
مولا رکیے ذرا، پاسورڈ لگا ہوا وہ کھول لوں، ایک فارمیٹ مار دوں، پھر آپ کو دے دیتا ہوں. یا نہیں مولا یہ لیجئے موبائل، یہ اس کا پاسورڈ ہے، آپ کو ڈال لیجئے اس میں اور چیک کر لیجئے آیا ہے اس قابل. میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا، فقط موبائل ایک جو کھلونا ہے میرے اور آپ کے پاس، ہے اس قابل؟ اس قابل بن گیا کہ میں امام زمانہ کو پیش کر دوں یا نہیں ہے؟ اگر میرا موبائل اس قابل نہیں ہے کہ میں امام زمانہ کی خدمت میں پیش کر سکوں تو اللہم عجل لولیک الفرج، یہ جو دعا ہے یہ کیا ہے؟ یہ کہاں جائے گی؟ اعزائے گرامی، ابھی ہم نے امام زمانہ علیہ السلام کو اور ان کی جو معرفت ہے صحیح معنی میں ابھی حاصل نہیں کی. ہم جو یہ کہتے ہیں، بہرحال آپ لوگ نہیں، میں جو یہ کہتا ہوں اللہم عجل لولیک الفرج، یہ میری فقط زبان تک محدود ہے. اگر امام آگے تو واقعاً میرا گھر اس قابل نہیں ہے. ایک میں واقعہ عرض کرتا ہوں، جو بندہ نے خود دیکھا ہے خواب میں، ہدایت کی امام نے اس کی، روتے ہوئے اس نے مجھے بتایا، سنی سنائی نہیں ہے، ڈائریکٹ اس نے مجھے کہا. ڈیفینس کے رہنے والے، کراچی کے، جاتے ہیں سال میں 2 سال میں کبھی جاتے ہیں، کھانا کر دے تو چلے گئے. تقریباً 2 یا 3 سال پہلے ہم ان کے پاس گئے. جب ان کے ڈرائنگ روم میں ہم بیٹھے تو ہم نے عجیب چیزیں دیکھی. پنجتن کے نام بھی ہیں، مکہ، مدینہ، 14 معصومین کے نام اور دوسری چیزیں، مذہبی چیزیں. میں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا یہ ہوا کیا. اتنے میں اچانک وہ صاحب آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا مولانا کیا بات ہے؟ میں کہا میں یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں، چینجنگ آ گئی ہے. اس سے پہلے جب میں آیا تھا تو آپ کے عجیب و غریب تصاویریں لگی ہوئی تھی، اور جو پرانے زمانے میں جو ایک ٹیپ ریکارڈر ہوتا تھا کہ سی ڈی لگا کے گھومتا تھا اور بھونپو سا بنا ہوا ہوتا تھا، وہ چلتا تھا، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، وہ بھی تھا. اب کہ آیا ہوں تو وہ چیزیں مجھے دکھائی نہیں دے رہی. تو صاحب کہنے لگے مولانا امام نے ہدایت کی ہے. میں نے کہا امام نے ہدایت کی؟ وہ کیسے؟ ڈائریکٹ، انڈائریکٹ بات نہیں کر رہا، ڈائریکٹ. رونے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے مولانا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ رات کے 2 یا 3 بج رہے ہیں، دق الباب ہوا. جیسے ہی دق الباب ہوا میں اٹھ گیا. اٹھ کر میں نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا کہ کون؟ کہ میں وقت کا امام ہوں. میں وقت کا امام ہوں، دروازہ کھولو. مولانا میرے پیروں سے زمین نکل گئی. آپ نے جو دیکھ رکھا تھا وہ آپ کو علم ہے. میں نے پیچھے دروازے سے کہا کہ مولا آپ 2 یا 3 منٹ صبر کریں، میں دروازہ کھولتا ہوں. کہتے مولانا جتنا ہو سکا، جتنی جلدی ہو سکا یہ چیزیں، کوئی بیڈ کے نیچے، کوئی گرنی میں، کوئی ادھر میں نے پھینکی تاکہ میرا گھر اس قابل ہو جائے کہ امام زمانہ آ جائیں. کہتے مجھے زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 منٹ لگے ہیں، زیادہ سے زیادہ. چیزیں میں نے دروازہ جیسی تیسی تھی میں نے پھینکی اور فوراً میں نے دروازہ کھولا. اور جب میں نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ امام جا رہے ہیں اور ہاتھ ہلا رہے ہیں. اس وقت سے میری اب یہ حالت ہو گئی، مولانا ساری چیزیں میں نے چھوڑ دی کہ وقت اگر امام آ گیا تو میرا گھر اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں امام کو بلاؤں. تو عزیزان کریم، میں تو گھر کی بات ہی نہیں کر رہا، میں ایک چھوٹے سے موبائل کی بات کر رہا ہوں. یہ چھوٹا سا کھلونا یہ اس قابل ہے کہ امام زمانہ کو دے دوں؟ نہیں عزیزان کریم، میرا نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں. لیکن میری زبان پہ کیا ہے، ہر نماز کے بعد، ہر مجلس کے بعد امام زمانہ آ جائیے، مولا آئیے، مولا اتنے سارے لوگ ہیں آپ کے چاہنے والے ہیں سارے. واقعی یہ سارے امام زمانہ کے چاہنے والے ہیں. ہر ایک عزیزان کرام یہ اپنے گریبان میں جا کے اللہ کری الاحسان کتاب کا نام ہے، 10 جلدی ہے، آیت اللہ علی اکبر ناہوندی کی. اس میں یہ واقعہ نقل ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کربلا اور نجف کی زیارت نصیب کرے.
انشاءاللہ آپ جائیں، جب آپ کربلا سے نجف جا رہے ہوں یا نجف سے کربلا آ رہے ہوں، بیچ میں زیارات کے لیے آپ جاتے ہیں ہلا، توجہ کیجیے گا جانے کے نام، ہلا جاتے ہیں، وہاں پر ہلا میں ایک مقام ہے، مقام امام زمانہ۔ اب یہ مقام امام زمانہ کیسے منسوب ہو گیا؟ وہ اصل میں گھر ہے شیخ علی حلاوی کا، توجہ کیجیے گا، اور اس واقعے کے بعد مصائب کی طرف میں آؤں گا، زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینی۔ شیخ علی حلاوی گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، صحرا میں نکل گئے، اور زبان پر کیا ہے؟ اللہم عجل لولیک الفرج، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، مولا آپ آتے نہیں ہیں، آپ نے روایت میں ہم نے پڑھا 313 افراد ہو جائیں تو آپ تشریف لے کر آ جائیں گے، مولا 1000 لوگ میرے ساتھ ہیں، 1000 لوگ، مولا آ جائیے، آپ آتے نہیں، شکوہ مولا سے، شکوہ، رو بھی رہے ہیں، شکوہ بھی مولا سے، کہہ رہے ہیں کہ صحرا میں یہ گفتگو چل رہی ہے اور گریہ بھی ہے، مولا امام زمانہ سے شکوہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ ایک بدو عرب آیا، لہیم شہیم نورانی چہرے والا، اور آنے کے بعد کہا شیخ علی حلاوی کیا بات ہے، کس سے شکوہ کر رہے ہو؟ کہ اپنے مولا سے کر رہے ہیں، تم جاؤ، تمہیں کیا کام ہے؟ میں اپنے مولا سے گفتگو کر رہا ہوں صحرا میں، رات کا اندھیرا ہے، میں ہوں اور میرا مولا ہے، میرے پروردگار عالم ہے، میں اسے شکوہ کر رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ اس عرب نے کہا کہ بات کیا ہے تو مجھے بتاؤ۔ تو شیخ علی حلاوی نے کہا کہ ہم نے روایت میں یہ پڑھا کہ 313 افراد ہو جائیں تو مولا آ جائیں گے، 313 سے تو زیادہ افراد، 1000 بندے میرے ساتھ ہیں، جو میں مجالس اور پروگرام اور محفل وغیرہ دعائیں وغیرہ پروگرام کرتا، 1000 بندے میرے ساتھ ہیں، اور سب کی ایک ہی صدا ہوتی ہے، اللہم عجل لولیک الفرج۔ عزیزان گرامی، اس عرب نے کہا کہ شیخ علی حلاوی 1000 بندے ہیں تمہارے ساتھ؟ کہا 1000 بندے ہیں۔ کہ اچھا ایسا ہے کہ جاؤ تم اپنے گھر، شب جمعہ ان 1000 بندوں کو بلا لو، امام زمانہ تمہارے گھر تشریف لائیں گے۔ اور شیخ علی حلاوی سنو، جب 1000 بندوں کو بلاؤ نا، جو فلاں قصاب ہے اس کو ضرور بلا لینا، اور دیکھو کسی کو بتانا نہیں، وقت کے امام کے آنے سے پہلے، لوگوں سے پہلے 2 بکرے چھت کے اوپر باندھ دینا، کسی کو بتانا نہیں، یہ امام تمہارے وقت کے امام اور تمہارے درمیان میں راز رہے گا، 2 بکرے پہلے ہی۔ عزیزان گرامی توجہ کیجیے گا، ہم نے امام زمانہ کو پیش کیا، ہم نے امام زمانہ کو پیش جو وہ کیا کہ مولا آئیں گے تلوار چلائیں گے، ایسا ہی امام آئیں گے گردنیں کاٹیں گے، ہم نے جو پیش کیا لوگوں کو یہی کیا کہ امام زمانہ آ کر تلوار چلائیں گے، بس۔ اب مجھے یہ بتائیے، امام زمانہ جو تلوار آ کر چلائیں گے، ظلم کی چلائیں گے یا عدالت کی چلائیں گے؟ کیسی تلوار چلے گی مولا کی؟ ظلم کی۔ ہم نہیں کہتے کہ عقیدہ ہے ہمارا یہ ہے کہ جو امام ہوتا ہے وہ عادل ہوتا ہے، ظالم نہیں ہوتا۔ عدالت کی تلوار چلے گی، یعنی کہ ظلم کی تلوار نہیں چلے گی، بس مولا آئیں گے جس کو آتے رہیں گے، مولا کاٹتے رہیں گے، نہیں۔ ہم نے یہ پیش کیا امام زمانہ آ کر یہ کریں گے، جہاں پر دوسری احادیث ہیں کہ عقلیں آ کے کامل ہو جائیں گی، اور دوسرے جو فضائل امام زمانہ کے ہم بیان نہیں کریں، بس مولا آئیں گے قتل کریں گے، اور اس میں سب میں سر فہرست علماء کی گردنیں کاٹیں گے۔ اور عزیزان گرامی، ہمیں تو ایڈریس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک بات اگر کسی نے کہہ دی تو بس اسی کے پیچھے ہم چل بھی پڑتے ہیں، اور خصوصاً اتفاق سے کم میں ہی کسی نے مجھے کہا، پل آنچی پر جو اگر گئے ہیں زائرین، وہاں پر پل آنچی ہے، وہاں پر حرم کے بالکل برابر میں، وہاں سے لوگ آتے ہیں، زائرین جو گزرتے ہیں، دوسری طرف جو ہوٹل وغیرہ اس طرف حرم ہے، پل آنچی پر کھڑے ہو کر نیچے نہر بھی جا رہی ہے، اتفاق سے رود خانہ ہے، جیسے مولانا یہ وہی نہر ہے نا کہ جہاں پر علماء کی گردنیں کاٹی جائیں گی اور خون جو ہے وہ جو پانی یہ بہہ رہا ہے خون بہے گا؟ میں نے کہا کس نے کہا؟ کہ ہم نے سنا یہی ہے کہ امام زمانہ آئیں گے، علماء کی گردنیں کاٹیں گے، اور یہ جو نہر ہے نا کم والی، یہ بھری ہوئی ہوگی خون سے، پانی کے بجائے خون بہہ رہا ہوگا علماء کے خون سے۔ میں نے کہا روایت کہاں پہ ہے؟ یہ کوئی ایڈریس ہے آپ کے پاس؟ کہ نہیں مولانا سنا ہے ہم نے۔ میں نے کس سے سنا؟ کہ فلاں سے سنا۔ میں نے اس سے کہا ایڈریس لا کے دے دے۔
ایڈریس دکھائیں کہ کہاں پر لکھا ہے، کہیں پر نہیں ہے عزیزان گرامی یہ چیز، لیکن مشہور ہے، غلط مشہور ہے، کوئی ایڈریس نہیں، کوئی منبع نہیں اس کا، کوئی ماخذ نہیں۔ تو عزیزان گرامی بہرحال ہم نے امام زمانہ کو یہ پیش کیا ہوا ہے کہ امام آئیں گے بس تلوار چلے گی۔ شیخ علی اللہ بھی خوش ہو گئے اور خوش ہونے کے بعد اپنے گھر چلے گئے، اور جب شب جمعہ کا انتظار کرنے لگے، لوگوں کو دعوت دی، 2 بکرے پہلے امام کے آنے سے پہلے باندھ دیے، توجہ کیجیے گا۔ شب جمعہ ہوئی، لوگوں نے نماز پڑھی، باوضو ہو کر قبلے لوگ بیٹھے اور ایک ہی جملہ دہرا رہے ہیں بار بار، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ عزیزان گرامی کہتے ہیں کہ ایک نور آیا اور یہ نور ان کے درمیان میں سے ہوتا ہوا چھت پر چلا گیا، اور جیسے ہی چھت پر گیا عزیزان گرامی تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نور نے وہاں سے آواز آئی، فلاں قصاب اوپر آ جاؤ۔ قصاب اوپر آ گیا۔ اب جب قصاب اوپر گیا، ایک مرتبہ امام زمانہ نے چھری پکڑائی اور کہا یہ چھری لو اور یہ بکرا جا کر اس پرنالی کے قریب ذبح کر دو۔ عزیزان گرامی بکرا ذبح کر دیا۔ جیسے ہی بکرا ذبح کیا، پرنالے سے خون نیچے بہنے لگا، لوگ وہاں پر صحن میں بیٹھے ہوئے، خون پرنالے سے آ رہا ہے۔ جیسے ہی خون آتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ لوگوں کے ذہن میں ہوتے یہی امام زمانہ آئیں گے تلوار چلائیں گے، کہ بلایا اور امام نے ذبح کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد امام نے شیخ علی حلابی کو بلایا، شیخ علی حلابی آ جاؤ۔ شیخ علی حلابی بھی آ گئے۔ جب شیخ علی حلابی آئے تو امام زمانہ نے قصاب سے کہا جاؤ دوسرا بکرا بھی وہاں پر ذبح کر دو۔ اس نے دوسرا بکرا بھی ذبح کر دیا۔ جب دوسرا بکرا بھی ذبح ہو گیا تو لوگ یہ سمجھے کہ جو ہمارا لیڈر تھا وہ شیخ علی حلابی، جب اس کو ہی امام زمانہ نے قتل کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک ایک کر کے سارے ہی چلے گئے۔ شیخ علی حلابی سے مولا امام زمانہ گفتگو کرتے رہے، اور سناؤ حلہ کے کیا حالات ہیں، کتنے لوگ ہیں، کیسے حالات چل رہے ہیں، اللہ ماشاءاللہ گفتگو۔ کہتے ہیں 4 یا 5 منٹ کے بعد امام زمانہ نے کہا شیخ علی حلابی جاؤ، اب جتنے مومنین وہاں پر بیٹھے ہوں سب کو لے کر آ جاؤ۔ عزیزان گرامی شیخ علی حلابی نیچے جاتا ہے، اور جب نیچے صحن خانہ میں جاتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ ایک بندہ بھی نہیں ہے، سب جا چکے۔ روتا ہوا اوپر آتا ہے، اور جب وہ اوپر آتا ہے امام زمانہ کہتے ہیں کیا ہوا شیخ علی حلابی، میرے چاہنے والے کہاں ہیں؟ ایک مرتبہ شیخ علی حلابی کہتا ہے امام زمانہ ایک بھی نہیں ہے، سب چلے گئے۔ امام زمانہ روتے ہوئے کہتے ہیں شیخ علی حلابی مجھے بتاؤ، صحرا میں تم مجھ سے شکوہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ آتے نہیں ہیں مولا، اتنے افراد ہیں، اے شیخ علی حلابی بتاؤ میرے کتنے افراد ہیں، ایک بھی نہیں ہے، یہ مجھے اتنا پکار رہے ہیں اللہم عجل لولیک الفرج، ایک بندہ بھی نہیں۔ شیخ علی حلابی ہم سے شکوہ نہ کرو، تم اپنے آپ پر شکوہ کرو، تم اپنے آپ کو تیار کرو۔ کہاں ہیں لوگ؟ عزیزان گرامی اپنے آپ کو تیار کریں جیسا کہ کربلا والوں نے اپنے آپ کو تیار کیا۔ حسین چراغ گل کر رہے ہیں، بیعت کو اٹھا رہے ہیں، لیکن اصحاب حسین کیا کہہ رہے ہیں کہ مولا ایک دفعہ نہیں 70 دفعہ ہمیں قتل کر دیا جائے پھر ہمیں زندہ کر دیا جائے، آپ سے ہم بیعت نہیں اٹھائیں گے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے مولا۔ ہاں زادارو، ایام چل رہے ہیں، ایام امام زین العابدین، ایام چل رہے ہیں ان کے جن کو قیدی بنا کے لے جایا گیا۔ ہاں زادارو، یتیمی کسے کہتے ہیں؟ جس کا باپ اس دنیا سے چلا جائے وہ یتیم ہو جاتا ہے۔ یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ یہ درس دیا ایک اہل بیت نے، ایک امت نے۔ اہل بیت نے کیا درس دیا؟ اہل بیت نے درس یہ دیا کہ جب بچہ یتیم ہو جائے تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرو، اور روایت کے جملے ہیں جب یتیم کے سر پر آپ ہاتھ پھیریں گے نا
تو ہاتھوں کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے ایک نیکی آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حسین کربلا کی طرف رواں دواں مقام زبالہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں دیکھا کہ کوفہ کی طرف سے ایک شخص آ رہا ہے۔ جب کوفہ کی طرف سے ایک شخص آ رہا ہے، امام نے اس کو اپنے پاس بلوایا۔ وہ شخص امام کے پاس آیا۔ جب امام کے پاس آیا تو ایک مرتبہ پوچھا کہ بتاؤ کوفہ کے حالات کیا ہیں؟ ایک مرتبہ اس نے روتی ہوئی آنکھوں میں کہا، آنسوؤں سے کہا کہ مولا جب میں کوفہ سے چلا تھا نا، مسلم کا سر تن سے جدا کر دیا تھا۔ مولا جب میں کوفہ سے باہر نکلا تھا نا تو مسلم کے پیروں میں رسیاں مانگ کے کوفہ کے بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا۔ عزادار حسین کو یہ اطلاع مل گئی کہ مسلم شہید ہو گئے۔ عزادار ایک مرتبہ جب یہ سن لیا کہ مسلم شہید ہو گئے، عزادار ایک مرتبہ حسین نے مسلم کی بچیوں کو بلایا، عاتقہ اور حمیدہ کو۔ عزادار جیسے ہی امام حسین نے بچیوں کو بلایا نا، مسلم کی بچیوں کو بلایا اور اپنے زانوں مبارک پر بٹھایا۔ حسین نے کچھ کہا نہیں، فقط سر پر ہاتھ پھیرا۔ عزادار اس انداز میں سر پر ہاتھ پھیرا کہ مسلم کی بیٹی عاتقہ یہ کہتی، اے چچا ایسے لگتا ہے کہ میں یتیمہ ہو گئی۔ حسین نے کچھ کہا نہیں، فقط سر پر ہاتھ پھیرا ہے۔ عزادار ایک مرتبہ حسین نے کہا، بچیوں تم یتیم ہو گئی ہو، آج سے تمہارا باپ میں ہوں، جب کبھی کوئی مشکل پیش آ جائے گا تو مجھے بتا دینا، میں تمہاری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ عزادار ایک مرتبہ حسین نے صندوق منگوایا، ثانیہ زہرا صندوق لے کر آئی، چھوٹی چھوٹی بالیوں کو نکالا، مسلم کی بچی کے کانوں میں پہنایا۔ عزادارو ایک مرتبہ یہ منظر 4 سالہ بچی دیکھ رہی تھی کہ جب بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو ان کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، کانوں میں بالیاں پہنائی جاتی ہیں۔ عزادارو یہ منظر لے کر 4 سالہ بچی کربلا پہنچ گئی۔ جب کربلا پہنچی نا، عزادارو عصر عاشور آیا۔ جب عصر عاشور آیا نا تو ایک کربلا میں آواز گونجی، اللہ قد قتل الحسین بکربلا، اللہ زوبیا الحسین بکربلا۔ عزادارو یہ آواز 4 سالہ بچی کے کانوں میں پڑی۔ جیسے ہی یہ آواز سکینہ کے کانوں میں پڑی نا، عزادارو سکینہ سمجھ گئی، سکینہ سمجھ گئی کہ میں یتیم ہو گئی۔ اگر میں یتیمہ ہو گئی ہوں تو لوگ آئیں گے، سر پر ہاتھ پھیریں گے، کانوں میں بالیاں پہنائیں گے۔ لیکن عزادارو وہاں سے ایک آواز آئی ہے، شاید کہتا لوٹو تبرکات آل بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ عزادارو ایک مرتبہ خیموں میں آگ لگی، چادروں کو چھین لیا، سکینہ کے تماچے لگے، در سکینہ کے چھین لیے، دامن میں آگ لگی۔ سکینہ مقتل کی طرف دوڑی اور کہا، بابا بابا آپ نے تو کہا تھا یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اے بابا آئیے دیکھیے یہ آپ کی یتیمہ اور رخساروں پر تماچوں کے نچا، بابا میرے دل چھین لیے گئے، بابا دامن میں آگ لگی۔ عزادارو سکینہ چلاتی ہوئی جا رہی تھی، ایک بے سر لاشے سے آواز آئی، یا بلیہ الیہ الیہ، آ بیٹی میری سینے سے لگ جا۔ عزادارو سکینہ بابا کے سینے میں گر گئی۔ وہاں سے ثانیہ زہرا نے بچوں کو گننا شروع کیا۔ ارے کیا دیکھا، کچھ بچیاں نہیں ہیں، ایک طرف مقتل کی طرف چلی، بے سر لاشے پر پہنچی، ایک بچی باپ کے سینے پر لیٹی ہوئی تھی، ایک مرتبہ ہٹایا، ارے کیا دیکھا، یہ تو سکینہ ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ کو ہٹانے کے بعد کہا، اے سکینہ یہ کس کا لاشا ہے؟ سکینہ نے کہا، بھوبی اماں یہ میرے بابا کا لاشا ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے کہا، سکینہ لاشے کو پہچاننے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک سر ہوتا ہے، ایک لباس ہوتا ہے، نہ سر موجود ہے نہ لباس موجود ہے، کیسے پہچانا میرے ماں جائے کا لاشا؟ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا، اے بھوبی اماں جب تماچے لگے، در چھین لیے، مقتل کی طرف دوڑی، کہا بابا تماچے لگے، بابا در چھین لیے، اس بے سر لاشے سے آواز آئی، آ سکینہ میرے سینے سے لگ جا۔ اے بھوبی اماں میں نے بابا کو بتا دیا، خیموں کو آگ لگی، چادروں کو